محبت کا جنون پارٹ 2۔ جلدی سے کھانا کھا لو بیٹا، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ امی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، حالانکہ اس سے پہلے تو وہ ہر وقت پریشان اور اداس ہی نظر آتی تھی۔ نورالعین حیران رہ گئی۔ خیریت تو ہے؟ کیا آپ کو ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہے؟ دولت تو نہیں ملی، البتہ مجھے امید ہے کہ ہمارے حالات اچھے ہونے والے ہیں۔ لگتا ہے خدا نے ہماری سن لی ہے۔ امی بہت ہی پر امید تھی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگی، اچھا بتائیں آپ کیا بات ہے؟ وہ پرتجسس تھی۔ امی سوچ بچار کرتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے میں تمہیں بتا دوں گی، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اس بات سے انکار نہیں کرو گی۔ اچھا نہیں کرتی ہوں انکار، میں وعدہ کرتی ہوں، بتائے تو صحیح۔ نور امی کے انداز پر حیران تھی، تبھی وہ کہنے لگی، تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، اور رشتہ ایسے کہ تم فوراً ہی ہاں کر دو۔ بس بیٹا دیر نہ کرو۔ نور نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں ان حالات میں شادی کروں گی؟ گھر کے حالات دیکھیں، اور آپ میری شادی کی بات کر رہی ہیں۔ ارے نہیں بیٹا، یہ شادی ہی ہمیں برے حالات سے نکلنے کا ذریعہ بنے گی۔ بس تم میری بات مان لو، وعدہ کرو میری بات سے انکار نہیں کرو گی۔ بیٹا جو تمہارا باس ہے نا، جہاں تم پہلے نوکری کرتی تھی، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن تم نے انکار کر دیا ہے۔ کیوں بیٹا؟ کیا تم نے گھر کے حالات نہیں دیکھے؟ تم جانتی نہیں کہ ہم کتنی پریشانی میں ہیں۔ امی نے فکر مندی سے اسے دیکھا تھا۔ کون میرا باس؟ کون آیا تھا امی؟ وہ الجھ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارے ایک نام کچھ تو تھا۔ حرین، اے حرین، ادھر آ۔ وہ لمبا چوڑا خوبصورت سا نوجوان تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ وہ اپنے کمرے میں استری کرتی حرین کو آوازیں لگا رہی تھی۔ امی کہہ رہا تھا زرمیر شاہ ہے نام میرا۔ حرین کے نام بتانے پر نورین نے لب بھیج لیے تھے۔ اب اس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ گھر آنے لگا۔ اچانک ہی وہ کھانا چھوڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر شکنیں تھی۔ امی نے غور کر کے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا تمہیں؟ وہ تو بڑا نیک لگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کی مرضی پوچھ لینا۔ بیٹا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میں 1000 وعدے توڑ سکتی ہوں، اس پر کوئی شرمندگی محسوس بھی نہیں کروں گی امی۔ اگر آئندہ وہ شخص دروازے پہ آئے تو اسے دھکا دے کر گھر سے نکال دینا۔ کیوں، ایسا کیا ہوا ہے؟ امی حیران تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نور بلا وجہ اس شخص کے بارے میں ایسی بات نہیں کر رہی۔ تبھی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اگر اس نے اس گھٹیا انسان کی غلیظ حرکتیں اور اس کے ظلم کی داستان سناتی تو آپ بھی اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ خیر بہتر ہوگا کہ اس بات کو یہیں ختم کر دیں، اور کل مجھے تنخواہ ملنے والی ہے۔ آپ تنویر کے پیسے اس کے منہ پہ مار دینا، اور باقی پیسوں سے گھر کا راشن لے آنا۔ میں سوچی ہوں کہ حرین اور احرار کا ایڈمیشن کسی سرکاری اسکول میں کروا دوں۔ اس نے موضوع بھی تبدیل کر دیا تھا، جبکہ امی اندر سے پریشان ہوتی مزید اس سے کچھ بات نہ کر سکی تھی، کیونکہ نورالعین کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ رات کو وہ بستر پر لیٹی تھی تو عجب کمزوری اور تھکن محسوس کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ عجیب سی گھبراہٹ اور پسینے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو وہ کمرے سے باہر آ کر صحن میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ سوتے جاگتے رات گزری تھی۔ صبح وہ اسکول چلی آئی، لیکن اسٹاف روم میں بیٹھی تھی جب اچانک ہی ناشتہ کرتے ہوئے اسے ابکائی آئی۔ ساتھ والی بیٹھی ٹیچرز اسے استہزائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ خود اپنی حالت پر پریشان تھی۔ جلدی سے منہ صاف کر کے وہ کلاس روم میں چلی گئی، لیکن پورا دن ہی عجیب و غریب گزرا تھا۔ اوپر سے عمر رسیدہ ٹیچرز اس سے کہنے لگی، کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اتنی الٹیاں کیوں لگ رہی ہیں آپ کو؟ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے سبھی اس سے خار کھاتی تھی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ہی مغرور ہے۔ حالانکہ وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی، لیکن اس نے بھی ٹیچرز کو منہ توڑ جواب دیا تھا، جی ہو جاتی ہے طبیعت خراب، آپ کی نہیں ہوتی کیا؟ سال کے 12 مہینے ٹھیک رہتی ہیں۔ تیز لہجے میں کہتی وہ اپنی کلاس روم میں آ گئی تھی۔ طبیعت تو کافی دن سے خراب محسوس کر رہی تھی، لیکن آج اس کا ارادہ تھا ڈاکٹر کے پاس جانے کا۔ وہ چھوٹی بچی تو نہیں تھی جو ان نزاکتوں کو نہ سمجھتی۔ شکر تھا کہ میڈم آج سیلری بھی دے دیں گی۔ سیلری ملتے ہی وہ سیدھی اس کلینک میں چلی آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بدقسمتی بھی ساتھ چلی آ رہی ہے۔ ڈاکٹرز کو اپنی کیفیت بتاتے ہوئے وہ عجیب الجھن کا شکار تھی۔ جی کافی دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ کھاتی ہوں تو الٹی آ جاتی ہے،
اور کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ تھکن اور کمزوری، مایوسی، ڈپریشن سا ہو رہا ہے میرے اندر۔ آپ میرڈ ہیں؟ ڈاکٹر راشدہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ لب کاٹنے لگی، پھر جھجکتے ہوئے ہاں کہہ دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ چلے آپ لیٹ جائیں، میں چیک کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی خوشخبری ہو۔ اس کے پیروں تلے زمین نہ رہی تھی، وہ خالی خالی نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اس کی ہدایت پر بیڈ پہ لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے قیامت خیز خبر سنائی تھی۔ 8 ویک ہو چکے ہیں آپ کی پریگنینسی کو۔ اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ لگ رہا تھا کہ بس جان نکل چکی ہے اور خالی اس کی لاش بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اتنی زرد اور پریشان لگ رہی تھی کہ ڈاکٹر بھی پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کیا ہوا؟ آپ بچے نہیں چاہتی ہیں؟ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، ابھی تو میں بہت ہی پریشان ہوں، میں بچے کا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ رپورٹ لے کر وہ روم سے باہر آ گئی تھی، لیکن یہاں پر اس کی بدقسمتی نے اسے دعوت دی تھی۔ سامنے بیٹھی محلے کی عورت نادرہ خالہ اپنی بہو کو لے کر آج اس کلینک پر آئی تھی، لیکن وہ زینت کی بیٹی نور کو پہچان گئی تھی۔ یہ کیا کرنے آئی ہے بھلا لیڈی ڈاکٹر کے پاس؟ وہ سرگوشی میں اپنی بہو سے کہنے لگی، پھر اندر جا کر ڈاکٹر سے کہنے لگی، ارے ڈاکٹر صاحبہ، ابھی وہ جو لڑکی باہر گئی ہے، خیر سے اس سے بھی کوئی خوشخبری ہے کیا؟ تو ڈاکٹر لاپرواہی سے کہنے لگی، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ لیکن پھر بھی میں بتا دیتی ہوں، جی ہاں وہ پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر نادرہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ توبہ توبہ ڈاکٹر صاحبہ، کیسا زمانہ آ گیا ہے، دیکھو تو صحیح، کنواری لڑکیاں بھی حاملہ ہونے لگی۔ باہر نوکری کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر راشدہ حیران رہ گئی، لیکن اس لڑکی نے تو کہا تھا کہ وہ میرڈ ہے، شادی شدہ ہے، آپ ایسا کیسے کہہ رہی ہیں؟ ارے ڈاکٹر صاحبہ جھوٹ کہہ رہی ہے، وہ ہمارے محلے میں ہی رہتی ہیں، دونوں ماں بیٹی ہیں، لڑکی تو نوکری کرتی ہے، اس کی ماں بیوہ ہے۔ ڈاکٹر راشدہ خاموش رہی، سر جھٹک کر وہ پیشنٹ کو چیک کرنے لگی۔ نور تھکے قدموں کے ساتھ گھر آئی تھی اور اس کے قدم من من کی ہو رہی تھی۔ ساری تنخواہ ماں کی ہتھیلی پر رکھ کر خود چرپائی پر لیٹ گئی۔ امی تنخواہ کو دیکھ کر خوش ہوئی، پھر چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ اس میں سے آدھے سے زیادہ تو منحوس تنویر لے جائے گا۔ نور نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ خود اپنا دل بہت ہی بوجھل اور مایوس محسوس کر رہی تھی۔ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ کل ہی ڈاکٹر کے پاس جائے گی اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے۔ وہ ایک فیصلہ کر کے اٹھی تھی۔ زرمیر شاہ آج پھر نور العین کی ماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، لیکن وہ تو تمہارا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتی۔ کہہ رہی تھی کہ تم ایک اچھی انسان نہیں ہو۔ میں نے اسے سمجھایا بھی کہ وہ دیکھنے میں بہت ہی اچھا انسان لگتا ہے، لیکن بیٹا میں اسے نہیں اس بات کے لیے راضی کر سکتی، وہ بہت ہی ضدی ہے۔ زرمیر کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی۔ کئی دنوں سے وہ اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے شدید گناہ کا احساس ہوتا۔ نور کے گھر کے حالات، اس کی ماں کا پریشان چہرہ دیکھ کر وہ ایک فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ آج کل اس کا کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر دل نہیں مچلتا تھا، نہ جانے کیوں ان چیزوں سے اس کا دل اچکاٹ گیا تھا۔ وہ ایک ایسی ہی لائف چاہتا تھا جو ایک انسان کی آئیڈیل لائف ہوتی ہے۔ وہ سوچتا اس نے سب لڑکیوں سے ایسے ہی کھیل کھیلا، اکثر لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس ہی کیا تھا، لیکن نور وہ واحد لڑکی تھی جس سے اس نے نکاح کیا تھا۔ وہ اسے اپنانا چاہتا تھا پورے دل کے ساتھ، اپنے کیے ہوئے گناہ پہ نادم ہو کر اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن نور اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے آنٹی، پھر آپ کوشش کیجیے گا، شاید وہ آپ کی بات مان جائے، میں جا رہا ہوں، لیکن میرا دل بہت ہی مایوس ہے۔ اس کا افسردہ چہرہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ پھر وہ کھلے دروازے سے نکلتا چلا گیا، لیکن آنے والا وقت ایک بار پھر سے اسے اس دہلیز پر لانے والا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ پلیز، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میں یہ بچہ نہیں چاہتی، آپ کسی طرح سے ختم کر دیں۔ ڈاکٹر راشدہ نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس دن آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا جبکہ وہ دوسری عورت کہہ رہی تھی کہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں، اور آج آپ یہ بات کر رہی ہیں، تو اس بات پر پکی مہر ثابت ہو گئی ہے۔ آئی ایم سوری، میں ایسے کام نہیں کرتی۔ آپ کی پریگنینسی کو 8 ہفتے ہو چکے ہیں، دھڑکن بھی بن چکی ہوگی بچے کی، آپ مجھ سے گناہ کروانا چاہتی ہیں، میری طرف سے انکار ہے۔ ڈاکٹر راشدہ نے اسے کھری کھری سنائی تھی۔ اس نے بے بسی سے وہیں رونا شروع کر دیا، ورنہ وہ بہت کم ہی آنسو بہاتی تھی۔ اس کا دل جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ میں کیا کروں ڈاکٹر صاحبہ، یہ گناہ میں نے خود اپنی مرضی سے نہیں چنا،
बल्कि किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया और फिर मुझे दुनिया में भटकने के लिए छोड़ दिया, इसलिए कि मैं कमज़ोर हूँ और वो ताकतवर। उसने डॉक्टर राशिदा के सामने सारी सच्चाई बता दी थी। देखिए, फिर भी मैं ऐसा काम हरगिज़ नहीं करूँगी, और आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि ये नाजायज़ औलाद नहीं है, बल्कि एक निकाह के नतीजे में इस दुनिया में आई है। हो सकता है कि इस औलाद की वजह से उस शख्स के दिल में रहम आ जाए और वो आपको अपना ले। आप खुद को ही इस गुनाह पर मजबूर ना करें, मेरी बात पर गौर करें। डॉक्टर राशिदा ने उसे जाने का कह दिया था। वो मायूस कदमों से उठकर घर आई थी, लेकिन नहीं जानती थी कि नादरा खाला, जिसने इस दिन डॉक्टर के क्लिनिक में उसे देख लिया था, उसने आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी थी कि जीनत की कंवारी बेटी हामला हो गई है। वो एक बदकिरदार लड़की है। ये बात उड़ते उड़ती तानिया की फैमिली और उस तक भी पहुंच गई थी। तभी उसकी माँ कहने लगी, देख लो, बड़ी शरीफ लड़की बनती थी, तुम तो बड़ी उसकी तारीफें करती थी, खूबसूरती का अच्छा फायदा उठाया उसने, और आइंदा तुमने उससे मेल मुलाकात की तो अच्छी बात नहीं होगी। उन्होंने तानिया को खरी खरी सुनाई थी। उस दिन भी वो ऑफिस में बैठी थी जब जरमीन ने उसे अपने ऑफिस में बुलवाया था। वो खुश होकर फौरन ही उसके सामने मौजूद थी। जी सर, आपने मुझे बुलाया? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जी बैठे मिस तानिया। वो दरअसल मुझे आपसे नूर के बारे में पूछना था। दरअसल मैं उसके घर के हालात से वाकिफ हूँ, तो उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरी मदद आपके थ्रू कर सकता हूँ। तानिया हैरान रह गई। सर छोड़ दें, आप नहीं जानते, मेरा उससे कोई मिलना जुलना, कोई राब्ता नहीं है। मेरे घर वालों ने सख्ती से मना किया है। मैं आपको क्या बताऊं कि उसने पूरे मोहल्ले को किस गुनाह के दलदल में फंसा दिया है। बदकिरदारी की हद पार कर दी है उसने, और मेरे घर वालों ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया है। क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? और आप उसके बारे में ऐसे क्यों कर रही हैं, जबकि आप जानती हैं ना कि वो किस कदर शरीफ और पाकीज़ा किरदार की मालिक है। नहीं नहीं सर, आप उसकी हकीकत नहीं जानती। बाज़ लोग होती हैं जो चेहरे पर मासूमियत का ये निकाब ओढ़े रखती हैं, लेकिन अंदर से वो गलीज किरदार के मालिक होते हैं। ऐसे ही नूरलैन भी है। सर दरअसल मैं आपको क्या बताऊं, बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। वो भी कवारी है, उसकी शादी भी नहीं हुई, लेकिन न जाने किसके साथ मुंह काला किया कि वो हामला हो गई है। जरमीर शाह एकदम ही अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ था। ये क्या कह रही हैं आप? क्या ये हकीकत है? उसका दिल अजीब सी उलझन में गिरफ्तार था। जी जी सर, ये हकीकत है, लेकिन आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? वो हैरान थी। अचानक ही जरमीर शाह ने गाड़ी की चाबियां उठाई थी। तानिया ऑफिस में ही बैठी रह गई, लेकिन वो रुका नहीं था। फौरन ही फैक्ट्री से बाहर निकल आया। उसके कदम नूर के घर की तरफ थे, लेकिन वो नहीं जानता था कि वहां भी एक तूफान उसका इंतजार कर रहा है। दरवाजा खोलो जीनत बेबी, ये ड्रामे यहाँ नहीं चलेंगे, ये शरीफों का मोहल्ला है। दो तीन आदमी, चार पांच औरतें उनके घर के दरवाजे के बाहर मौजूद थे। नूर की माँ का दिल कांपने लगा, जबकि नूर जो अभी अभी किचन साफ करके हटी थी, इस अचानक आने वाली अफ्तार पर हैरान रह गई। ये क्या तमाशा लगा रखा है अम्मी मोहल्ले वालों ने? वो हैरान थी। तभी अम्मी ने दरवाजा खोला तो नादरा उसे देखकर नफरत से कहने लगी, देख तू बेवा है, तेरी बेटी यतीम है, हम जानते हैं, लेकिन तुम सारी हदें पार कर लोगी, इस बात से मैं वाकिफ नहीं थी, और ना मोहल्ले वाले। तेरी बेटी ने मुंह काला किया है, हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं। तेरे घर का गुजारा कैसा हो रहा है हमें इससे लेना देना नहीं, लेकिन ये काम हम इस मोहल्ले में नहीं होने देंगे। जाओ निकलो तुम दोनों माँ बेटी यहाँ से। नूर ने ये अल्फाज भी सुन लिए थे। क्यों निकले हम? क्या ये जमीन आपने खरीद ली है? क्या आपका घर है? और आप ये उल्टी सीधी क्या बकवास कर रही हैं? वो गुस्से से पागल हो रही थी। अरे देखो तो सही, इस लड़के को गुनाह के दलदल में कदम रख के भी कैसे सियानी माई बन रही है। कवारी होकर हामला हो गई, तुझे जरा गहरा शर्म नहीं आई? सारे मोहल्ले वाले मिलकर निकालो इन दोनों माँ बेटी को, ये लड़की बदकिरदार है। वो लोग शोर मचा रहे थे, नफरत से नूर के वजूद को देख रहे थे, और नूर के वजूद में तो जैसे जान ही ना रही थी। वो नहीं जानती थी कि मोहल्ले वाले उसके राज से वाकिफ हो चुके हैं, वो राज जो उसने अपनी माँ से भी शेयर नहीं किया था। लेकिन मोहल्ले वालों को उसकी खबर हो गई थी। अब वो कुछ ना बोल सकी थी। उसकी खामोशी पर नादरा खाला चिल्लाते हुए कहने लगी, गुनाह सामने आया तो कैसे सांप सूंघ किया इस लड़की को। चल लड़की, अपने घर वालों को लेकर निकल यहाँ से, इस मोहल्ले में कोई जगह नहीं। नादरा खाला ने जैसे उसका हाथ पकड़ के घसीटना चाहा, अचानक ही एक शेर जैसी धार उनके पीछे आई थी। खबरदार जो किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो
میں تم سب کے ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گا۔ نور العین اپنے دروازے پہ کھڑی تھی، اچانک ہی وہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ زرمیر شاہ جو لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا تھا، تانیہ کا باپ ہی اس مجمع میں موجود تھا۔ تبھی اس گوشے میں لوگوں سے کہنے لگا، ارے یہ تو شاہ انڈسٹریز کا مالک ہے، زرمیر شاہ، اس کی کمپنی میں تو میری بیٹی نوکری کرتی ہے۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ سامنے کھڑا شخص امیر کبیر اور کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے۔ میں ہوں اس کا شوہر، اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور اس کی کوکھ میں پلتا بچہ شاہ انڈسٹریز کا وارث ہے۔ اب کوئی اس پر انگلی اٹھانے والا وہ میرے سامنے آ جائے۔ وہ مجمع میں موجود ساری عورتوں اور مردوں کو کہرالودہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، کسی کی اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا، چلو نور، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تم کچھ دنوں کے لیے مجھ سے ناراض ہو گئی، روٹ کر گھر آ گئی، لیکن اب میں واپس آ گیا ہوں تمہیں لینے کے لیے۔ اس کی آواز میں نرماہٹ اور محبت تھی، جبکہ پیچھے کھڑی نور کی ماں حیرت زدہ رہ گئی تھی اس کے انداز پر، جبکہ وہ اکھڑی اکھڑی سی گلی میں کھڑے لوگوں کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ پلٹ کر اندر آ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ اس کے دونوں چھوٹے بہن بھائی سہمے ہوئے کمرے میں کھڑے تھے اور اس کی ماں اندر چلی گئی تھی، لیکن نور مسلسل ہاتھوں میں منہ چھپا کر روئی جا رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ نور، کیا میں معافی کے قابل بھی نہیں ہوں؟ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ 2-3 دفعہ میں تمہاری والدہ کے پاس آ چکا ہوں رشتے کے لیے۔ انہیں بتا دو کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ اگر چاہے نکاح زبردستی ہوا تھا، لیکن میرے دل میں ندامت ہے، گناہ کا احساس ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس نے نور کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ نور نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اسے زوردار دھکا دیا تھا۔ معاف کر دو تمہیں اتنی آسانی سے؟ مسٹر ضمیر شاہ، تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس رات میری عزت خراب کی، میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا اور پھر مجھے سڑکوں پر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں جہاں نوکری کرتی تھی وہاں پر سارے سٹاف، ساری ٹیچرز کو معلوم ہو گیا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ محلے میں میری بدنامی ہو گئی۔ کیوں؟ سب لوگوں کی نظروں میں ایک کنواری لڑکی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ شاہ انڈسٹریز کے مالک مسٹر ضمیر شاہ جو انتہائی گھٹیا انسان ہے، اس نے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا، مجھے اغوا کیا تھا، زبردستی میری عزت پامال کی۔ تم نے میرے ساتھ اتنا برا کیا اور میں تمہیں معاف کر دوں؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور یہ بچہ بھی میں ضائع کروا دوں گی۔ اس بچے پر تمہارا کوئی حق رہنے نہیں دوں گی، اور نہ ہی میں اسے دنیا میں آنے دوں گی۔ وہ سرخ آنکھوں سے چلائی تھی، جبکہ اس کی ماں اس کا غصہ دیکھ کر بری طرح ڈر گئی تھی۔ تبھی وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، کیوں نہیں معاف کر دیتی اسے؟ وہ معافی مانگ رہا ہے نا۔ اس نے تمہیں طلاق بھی نہیں دی اور تمہیں بھٹکنے کے لیے بھی اس دنیا میں نہیں چھوڑ رہا۔ وہ اس بچے کو بھی نام دینے کے لیے تیار ہے۔ اس نے جو کچھ کیا وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہے۔ کیوں نہیں سمجھتی ہو تم اس بات کو نور؟ وہ تمہیں اپنا رہا ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ ماں کی بات سن کر اس پہ صدمہ طاری ہو گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں؟ ہرگز نہیں، میں مر جاؤں گی، زہر کی گولیاں کھا لوں گی، لیکن اس گھٹے انسان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی میں اس کا بچہ پیدا کروں گی۔ اس نے جیسے ایک فیصلہ کیا تھا۔ بس بہت ہو گیا نور، جب سے مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، مجھے اور بھی زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا تھا، معاف کرنے کی درخواست کر رہا تھا، لیکن تم الٹا میرے بچہ ضائع کرنے، اسے مارنے کی دھمکیاں دے رہی ہو۔ یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا تم میرے پاس رہو گی، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تم میرے بچے کو مار ڈالو گی، اسے ضائع کروا دو گی، لیکن میں ہر قیمت پر اپنا بچہ اس دنیا میں لانا چاہتا ہوں۔ اور دوسری طرف تمہاری ماں ہے، تمہارے بہن بھائی ہیں، میں ان کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں۔ میں اچھی سے اچھی زندگی دوں گا، لیکن تم جب تک میرے پاس رہو گی، جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا، اس کے بعد تمہاری مرضی ہے۔ اگر تم خود علیحدہ ہونا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، لیکن میں زندگی بھر اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ ضمیر شاہ کی آنکھوں میں سچائی تھی، لیکن نور نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتی کمرے میں جانے لگی تھی کہ اچانک ضمیر نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، چھوڑو تم مجھے، میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ چلا رہی تھی، لیکن ضمیر شاہ کے باہر کھڑے گارڈز نے اس کے اشارے پر گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ نور کو اس نے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا تھا۔ اس نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ اگر گلی میں کوئی تماشا کرتی تو سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا، ویسے بھی اس نے دیکھ لیا تھا۔ 2-3 عورتیں اپنے دروازے میں اسے جھانک جھانک کر یہ تماشا دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی ماں خود کچھ نہ بول سکی تھی۔ اسے اسی وقت یہی مناسب لگ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی بیٹی نہ صرف حاملہ ہے، بلکہ کئی دن پہلے شاہ انڈسٹریز کا مالک زبردستی اس سے نکاح کر چکا ہے۔
آج یہ کہانی اس کے سامنے آئی تھی اور وہ کس قدر صدمے کا شکار تھی۔ نور بالآخر زرمیر شاہ کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی، زبردستی ہی صحیح، لیکن زرمیر شاہ نے اسے اپنا لیا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ لڑکی اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکی تھی اور وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ مسرور سے اسے پیچھے سواری سیٹ پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، جو انتہائی غصے کی کیفیت میں اسے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جیسے آگ نکل رہی تھی۔ وہ اپنی پیچھے والی سیٹ پر اس کے برابر میں بیٹھا تھا، پھر سرگوشی میں کہنے لگا، اتنا غصہ تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے نور، پلیز کنٹرول کرو اپنے غصے پر، ورنہ ہمارے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور نور نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زرمیر شاہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے، بس وہ اس کے رحم و کرم پر تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ایک بات تھی، جس طرح محلے کے لوگ مل کر اس کے دروازے کے سامنے آئے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے بہن بھائیوں، اس کی ماں اور خود اسے وہ سب لوگ مل کر دھکے دے کر اس محلے سے نکال دیں گے۔ اس کی عزت دو کوڑی کی ہو جائے گی۔ پہلے ہی قرضوں تلے دب کر اس کے کندھے جھک گئے تھے اور اب تو شاید اس کی عزت بھی پامال ہونے والی تھی۔ سب کی نظروں میں وہ گناہگار ٹھہری گئی تھی۔ سب اسے بد کردار، بد چلن، نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ اگر عین وقت پر زرمیر شاہ نہ آتا تو شاید ان کا یہی حال ہوتا۔ لیکن ایک بات اس کے من میں کھٹکی تھی کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں پریگننٹ ہوں، اور یہ اس وقت کیسے پہنچا۔ یہ بات حیران کر دینے والی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے شیشے میں نظر آنے والی باہر کے منظر دیکھ رہی تھی، جبکہ زرمیر شاہ کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت تھی۔ اگر وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں چاہت دیکھ لیتی تو شاید ایک منٹ کے لیے پتھرا جاتی، لیکن نور نے اپنے دل میں اس کے لیے نفرت پال رکھی تھی، اتنی نفرت کہ وہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے زرمیر کے وجود سے گھن آتی تھی۔ وہ شدید چڑ محسوس کرتی۔ ابھی بھی دل پر پتھر رکھ کر وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اپنے آپ کو بہت ہی بے بس اور مضبوط تصور کرتے ہوئے۔ اس نے جیسے اپنی زندگی کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اسے لے کر فلیٹ پہ جا رہا ہے جہاں پر اس کا نکاح ہوا تھا، لیکن گاڑی ایک شاندار بنگلے کے سامنے رکی تھی۔ بلند و بالا خوبصورت عمارت آسمان سے باتیں کر رہی تھی اور خوبصورتی دیکھنے والی تھی۔ پلیز نورالعین، میں تمہاری منت کرتا ہوں، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہاں کوئی تماشا نہیں کرنا۔ نور نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ کوئی تماشا نہ کروں؟ میں سب کو بتاؤں گی چیخ چیخ کے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کے ضدی لہجے میں کہنے پر وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا، پھر وہ اسے لے کر اندر آ گیا تھا۔ دادو سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھی تھی، گوری چٹی، نفیس مہنگا سوٹ پہنے، آنکھوں پر آئی گلاسز لگائی۔ وہ ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھنے میں مصروف تھی، ساتھ ہی انہوں نے ڈرائی فروٹ کا ایک باکس اپنے سامنے رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی زرمیر شاہ کو آتے دیکھا تو وہ مسکرا دی، لیکن اچانک ان کی نظر اس کے پیچھے آتی اس لڑکی پہ پڑی تھی۔ سادہ سے پنک کلر کے کپڑے، باوقار انداز میں دوپٹہ سر پہ اوڑھے، وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ ہاؤ آر یو دادو، کیسی ہیں آپ؟ آج میں خاص مہمان لے کر آیا ہوں۔ میں نے بتایا تھا نا جس کے بارے میں آپ کو، نورالعین، میں اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ دادو، میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا، یہ میرے ساتھ فلیٹ میں رہ رہی تھی، لیکن آج میں اسے یہاں لے آیا ہوں کیونکہ یہ ہمارے خاندان کے وارث کو جنم دینے والی ہے۔ اس نے بے خوف ہو کر نورالعین کی سچائی ان کے سامنے بتا دی تھی، جبکہ وہ حیران ہوتی ہوئی زرمیر کو دیکھ رہی تھی۔ لڑکے، تمہیں تو سرپرائز دینے کی عادت ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے سرپرائز نہ دیا کرو، ابھی میری ایسی عمر نہیں ہے۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو ساری دنیا سے روٹھی ہوئی مسلسل زمین کو دیکھے جا رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو زرمیر؟ کیا تم نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے؟ تم اور کسی لڑکی سے شادی کر لو، یہ ناممکن ہے، اور اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے تو یہ بہت ہی خوش نصیب اور بہت ہی خاص ہوگی، تبھی تو تم نے اسے اپنایا ہے، اور اس کا نام بھی بہت ہی خوبصورت ہے، نورالعین، ماشاء اللہ، چاند کا ٹکڑا ہے۔ یہ دادو اس کی تعریف کر رہی تھی اور وہ حیران رہ گئی۔ نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ ناراضگی، ایک منٹ میں انہوں نے نورالعین کو اس گھر کی بہو تسلیم کر لیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ زرمیر شاہ نے پہلے ہی اپنے دادو کو اس کے بارے میں بتا رکھا ہے۔ یہاں آؤ بیٹا میرے پاس۔ نورالعین کو اتنے پیار سے بلایا کہ وہ اس سے کوئی بدتمیزی بھی نہ کر سکتی تھی۔ خاموشی سے جا کر ان کے برابر میں بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ رونے کے نشان اس کے چہرے پر واضح تھے۔ وہ ایک منٹ میں پہچان گئی۔ کیا ہوا؟
آپ بہت ہی پریشان لگ رہی ہیں۔ کیا اس نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی؟ کوئی زور زبردستی تو نہیں کی؟ وہ پریشان ہو کر نورالعین سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جی نہیں، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ اچھا، میں بہت ہی خوش ہوں کہ زرمیر کا بچہ اس دنیا میں جنم لینے والا ہے۔ اب اس کے ماں باپ یورپ گئے ہوئے ہیں 3 مہینے کے لیے۔ انہیں تو اس بارے کا پتہ بھی دیر سے چلے گا، اور ان کا ٹرپ خراب کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں انہیں یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ جب وہ واپس آ جائیں گے تبھی انہیں یہ بات پتہ چلے گی۔ لیکن تم یہاں آرام سے رہو۔ کسی چیز کی کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ ویسے بھی زرمیر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ کچھ بھی کر لے، اس کے ماں باپ اس سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے۔ وہ تمہیں بھی اس گھر میں اپنی بہو تسلیم کر لیں گے۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ دادو اس کی پریشانی کی وجہ کچھ اور سمجھ رہی تھی، لیکن نورالعین نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، بس اپنی قسمت پہ حیران ہوں۔ قسمت بھی انسان کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلتی ہے۔ بعض دفعہ انسان وہ سب کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے جو وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی آواز میں شدید دکھ کی کیفیت تھی۔ دادو نے بڑے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میرا زرمیر بہت ہی بگڑا ہوا ہے۔ شاید ماں باپ کی غیر معمولی توجہ اور گھر کے لاڈ پیار نے اسے یہاں تک پہنچایا ہے۔ لیکن بیٹا، ہماری سوسائٹی کا ماحول ہی ایسا ہے۔ پہلے تو یہ شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب اس نے خود شادی کر لی اپنی پسند سے۔ مجھے حیرت ہے، اسے کوئی عام لڑکی پسند نہیں آتی۔ تم بہت ہی خاص ہوگی، کسی ہیرے کی طرح۔ آیا کوئی کوہ نور، جبھی تو اس نے تم سے شادی کی ہے۔ اس لیے تم یہ سمجھو کہ زرمیر کی زندگی میں تم نے خاص درجہ حاصل کر لیا ہے۔ تم ہمارے گھر کی اکلوتی بہو بن چکی ہو۔ وہ اس بوڑھی عورت کو کیسے بتاتی کہ زرمیر اس کی حیا، اس کی پاکیزگی کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ تبھی تو ایک رات اسے کڈنیپ کر کے اس نے اپنے فلیٹ میں اس کے ساتھ زبردستی نکاح کیا، اور پھر پوری رات اس کی عزت پامال کی، جس کے نتیجے میں آج وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ لیکن وہ یہ سب باتیں اس عورت سے نہ کہہ پائی۔ شاید اس کی مہربانی، صورت، نرم آواز، میٹھا رویہ اسے یہ سب کہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی پر وہ کہنے لگی، میں سائرہ سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں زرمیر کے کمرے میں چھوڑ آئے۔ تم وہاں آرام کرو، اس کے بعد میں تمہارے لیے اچھا سا کھانا بنواتی ہوں۔ انہوں نے بڑے پیار سے اس کے سفید گال پر ہاتھ پھیرا تھا تو اس نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ سائرہ اسے لے کر زرمیر شاہ کے کمرے میں لے آئی تھی۔ کمرہ بہت ہی بڑا، بہت ہی شاندار، کشادہ، ہر آسائش سے بھرا ہوا۔ کمرے میں بلا کی ٹھنڈک اور خوشبو تھی۔ ہلکے نیلے پردے اس کے بوجھل خراب طبیعت پر گہرے اثر انداز ہوئے تھے۔ تبھی تو اسے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ کل اس وقت کہاں تھی اور آج کہاں؟ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں لگتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بار بار امی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ شدید پریشانی اور خوف میں مبتلا زرمیر شاہ کے سامنے کچھ بھی نہ بول پائی تھی۔ حرین اور احرار کیسے ہوں گی؟ ایک دم ہی وہ بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پھر اس نے تکیے پہ سر رکھ لیا۔ کافی دیر تک آنسو بہاتی رہی اور پھر روتے روتے سو گئی۔ کافی دیر بعد زرمیر کمرے میں آیا تھا۔ اسے یوں بیڈ پہ سوتا دیکھ کر اس کا دل اندر تک خوش ہو گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا، حالانکہ اس کے چہرے پر آنسو کے موٹے موٹے نشان تھے اور پلکیں بھی لرزتی ہوئی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اسے غور سے دیکھتا رہا۔ بڑا ہی دلکش منظر تھا۔ اس کا بڑا سا دوپٹہ ابھی تک کندھوں پر موجود تھا۔ زرمیر نے بڑے پیار سے اس کے بالوں کو پیچھے کیا تھا جو اسے نیند میں پریشان کر رہے تھے۔ اچانک ہی نورالعین کی آنکھ کھل گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری نیند میں ہونے کا فائدہ اٹھا کر ایک بار پھر سے مجھے دسترازی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ غصے میں اس پر الزام لگانے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا تھا نورالعین، اور بیوی کے ساتھ زبردستی نہیں کی جاتی۔ آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی نے میرے اس کمرے کو نہیں دیکھا سوائے تمہارے۔ تمہاری میری زندگی میں خاص حیثیت ہے جو تمہیں پتہ چل جائے گی۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا، لیکن نورالعین نے نفرت سے کروٹ بدل لی تھی۔ نورالعین اس کے گھر آئی تو گویا وہ گھر سے باہر نکلنا ہی بھول گیا۔ آج بھی وہ اس کے سامنے کھڑا تھا جو بلیک کلر کا ڈیزائن سوٹ پہنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، لیکن اس دوران وہ ذرا بھی زرمیر شاہ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ کوئی بھی بات کرتا تو اس کا جواب دینا گوارا نہ کرتی، بلکہ لب بھینچ لیتی، خاموش رہتی۔ وہ جو باپ بننے کے خیال سے عجیب سرشاری میں مبتلا تھا، ہر وقت اس کی فکر کرنے لگا۔ چلو میں تمہیں آج ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔
پتہ تو چلے کہ آخر تمہاری پریگنینسی کو کتنے دن ہو چکے ہیں۔ وہ بڑی چاہت سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نورالعین نے اسے دھتکار دیا۔ جس بچے میں مجھے دلچسپی نہیں صرف آپ کو ہے، میں اس کے بارے میں کچھ بھی جاننا نہیں چاہتی۔ جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو میں اس بچے کو آپ کے حوالے کر کے خود آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ زرمیر نے اس کی بات پر خاموشی اختیار کی تھی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا غصہ چھوڑو، چلو ابھی تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ جب یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا جبکہ تب دیکھی جائے گی۔ چلو پلیز، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، کوئی پریشانی والی تو بات نہیں؟ تمہاری آنکھیں بھی بہت ہی لال ہو رہی ہیں اور تمہیں نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی۔ ڈائٹ وغیرہ کا بھی خیال رکھا کرو۔ ڈاکٹر سے میں تمہاری اچھی ڈائٹ لکھوا لوں گا۔ وہ اسے منانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ضدی لہجے میں کہنے لگی، مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، بلکہ میں امی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میرے چھوٹے بہن بھائی میرے یہاں آنے کے بعد کیسے ڈر رہے ہوں گے، کہیں بھوکے ہی نہ مر گئے ہوں۔ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ زرمیر شاہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان مت ہو، میں نے تمہارے اس گھٹیا مالک مکان کا کرایہ اس کے منہ پہ دے مارا اور تمہاری امی اور چھوٹے بہن بھائیوں کو میں نے ایک اچھے گھر میں شفٹ کروا دیا ہے، اور وہ گھر بھی تمہاری امی کے نام کر دیا کیونکہ وہ گھر میں نے خرید لیا تھا، اور تمہارے دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کا پرسوں تک ایڈمیشن ہو جائے گا۔ میں نے بات کر لی ہے شہر کے سب سے اچھے اسکول میں۔ کل میں وہی مصروف تھا، تمہیں ذرا بھی کسی بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ مسکراتا ہوا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ نورالعین نے نگاہیں پھیر لی۔ ابھی بھی اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ چلو میں تمہیں تمہاری امی سے ملوا کے آتا ہوں۔ وہ بہانے سے اسے گھر سے باہر لے کر جانا چاہتا تھا، اسی بہانے وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جانے پہ راضی ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر اس نے اسے منا لیا تو وہ بھی امی اور چھوٹے بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ دوپٹہ کندھوں پر سنبھالتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی باہر آئی تو ملازمین کام کرتے پھر رہے تھے۔ محل جیسا گھر تھا، بہت ہی خوبصورت، لیکن نورالعین کو ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی زندگی میں خوش رہنے والی لڑکی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ زمیر شاہ کی زندگی میں شامل ہونے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ابھی بھی کھڑکی سے باہر دیکھتی وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی، جبکہ زرمیر گاہے بگاہے اس پر نگاہ ڈالتا سوچ رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن تمہارا دل نرم پڑ جائے گا۔ جب میں نے تمہاری خاطر سارے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اپنے ماضی پر شدید شرمندہ ہوں، تو تمہارا دل کیوں نہیں بدل سکتا؟ اس نے وہ سارے غلط کام چھوڑ کر کچھ بہتر کام کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ لوگوں کی زندگیاں کتنی مشکل ہیں۔ اس نے نور اور اس کے خاندان کی زندگی سے اس بات کا اندازہ لگایا تھا کہ وہ کتنی پریشانی میں مبتلا تھی، اور اس میں اسے زیادہ پریشان کرنے والا ہاتھ خود زرمیر شاہ کا تھا۔ جیسے ہی وہ ایک انجان گھر میں آئی تو حیران رہ گئی۔ وہ گھر بہت ہی اچھا تھا، 3 عمدہ اور خوبصورت کمروں پر مشتمل کشادہ گھر، ہر چیز سے آراستہ۔ امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، جبکہ دونوں چھوٹے بہن بھائی اپنی نئی کتابیں دیکھ رہے تھے، اور نورالعین کو سامنے دیکھ کر وہ بھاگتے ہوئے اس سے لپٹ گئے۔ آپ ہی دیکھیں، ہمیں نئی بکس مل گئی ہیں، اب تو ہم اچھے اسکول میں پڑھیں گے۔ یہ والا اسکول تو پرانے اسکول سے بھی کافی اچھا ہے۔ زرمیر بھائی نے ہمارا ایڈمیشن کروا دیا ہے، وہ ہمیں کل لے کر گئے تھے۔ وہ دونوں خوشی خوشی بتا رہے تھے، جبکہ امی نے فوراً ہی زرمیر شاہ کے سامنے چیئر رکھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ امی سے گلے مل کر رونے لگی۔ امی آپ ٹھیک تو ہے نا، کوئی پریشانی تو نہیں؟ ارے نہیں بیٹا، زرمیر نے تو سارے مسئلے حل کر دیے۔ وہ کہنا تھا کہ کوئی بھی پریشانی ہو تو بس مجھے بتا دینا، نورالعین سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور بیٹا اس نے تو مجھے سلائی سینٹر کھلوا دیا ہے، میں تو شام کے وقت بچوں کو سلائی سکھاتی ہوں، آرام سے میرا ٹائم بھی گزر جاتا ہے۔ بچے بھی اچھے اسکول میں داخل کروا دیے ہیں۔ بیٹا اس کا تو بہت بڑا احسان ہے ہم پر، میری بچی، اب ہمیں مایوس مت کرنا، بڑی مشکل سے ہم زندگی کی طرف پلٹنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ میرے بچے بہت ہی خوش ہیں اور مجھے یہ گھر ملا ہے، اگر یہ کچھ کہہ بھی دے تو اس کی بات دل پر نہ لینا۔ امی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور وہ بالکل ساکت تھی۔ اپنی عزت نفس، اپنی انا کا سودا کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، لیکن نورالعین اب مجبور ہو گئی تھی۔ وہ کبھی بھی اس شخص سے نہیں جیت سکتی تھی۔ اس کے پاس پاور ہے، پیسوں کی دولت کی طاقت، جبکہ نورالعین بالکل خالی ہاتھ تھی۔ لیکن ایک اطمینان ہو گیا تھا، اس کی ماں کے چہرے پر سکون تھا، اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کے چہرے پر خوشی تھی۔ اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی اس کے لیے اس دنیا میں نہیں تھا۔ وہ بالکل خاموش سی بیٹھی رہی۔ پھر امی نے مزیدار سا کھانا بنایا۔ زرمیر نے اتنے مزے لے لے کر وہ کھانا کھایا تھا
اور پھر احرار اور حرین سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہا۔ امی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا اپنی صحت کا خیال رکھا کرو اور اس بچے کا بھی جو تمہاری طاقت بنے گا۔ نورالعین کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ پھر راستے میں زرمیر اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، ایک بار صرف ڈاکٹر کے پاس چلو میرے ساتھ پلیز یار، انکار مت کرنا۔ وہ خاموش رہی، اس کی خاموشی میں ہی اقرار تھا، اس لیے زرمیر کیا اسے سب سے اچھے ہاسپٹل میں لے آیا تھا، اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے اور یہ پتہ کروانے کے لیے کہ پریگنینسی کو کتنے دن ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق 3 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ بہت ہی خوش تھا، اسے لے کے گھر آ گیا تھا۔ اس نے گھر آ کر دادو کو یہ بات بتائی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں تو سوچ رہی ہوں تمہارے موم ڈیڈ کو بھی یہ خوشخبری سنا دوں، اچھا ہے وہ جلدی واپس آ جائیں گے۔ تو زرمیر شاہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہرگز نہیں، جب وہ واپس آئیں گے تو ان کے لیے یہ سرپرائز ہوگا۔ نورالعین خاموش بیٹھی رہیں، ان کی گفتگو میں حصہ نہیں لے رہی تھی۔ دادو نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر زرمیر شاہ سے کہنے لگی کہ تم نے اپنی بیوی کو بہت ہی ناخوش رکھا ہوا ہے، یہ اتنی اداس کیوں نظر آ رہی ہے؟ دادو کی بات پر نورالعین کی پلکیں جھک گئی تھی۔ پھر زرمیر انہیں کہنے لگا، آپ ہی سمجھائیں دادو اسے کچھ، اس حالت میں خوش رہنا کتنا ضروری ہے، لیکن نہ جانے یہ کیا سوچتی رہتی ہے۔ کیوں بیٹا، کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کرتی ہے؟ وہ بڑی محبت سے اسے پوچھ رہی تھی۔ نور گھبرا گئی، جی کوئی بات نہیں، بس میں تو ایسے ہی چپ رہتی ہوں۔ بیٹا خوش رہنے کی کوشش کیا کرو، اس طرح سے بچے پر اچھا اثر ہوگا۔ جب ماں خوش رہے گی تو بچہ بھی صحت مند اور ذہین پیدا ہوگا۔ وہ اسے ٹوٹکے اور طریقے سمجھا رہی تھی خوش رہنے کے۔ نورالعین خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی، جبکہ زرمیر شاہ زیر لب مسکراتا رہا تھا۔ زرمیر نے اس کے لیے کپڑوں کے ڈھیر لگا دیے تھے، ایک سے ایک خوبصورت ڈیزائنر کپڑے، کھانے پینے کی ضرورت کی ساری چیزیں، روم فریزر اس نے چاکلیٹس اور آئس کریم سے بھر دیے تھے۔ وہ کسی چیز میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا تھا، لیکن نورالعین کی چہرے کی مایوسی کسی صورت میں کم نہ ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت اداس اور خاموش رہتی۔ میں ایسا کیا کروں کہ تم مجھ سے خوش ہو جاؤ، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کی منتیں کرتا، اس کے چہرے پر آزی ہوتی۔ نورالعین کی محبت میں اس نے خود کو تبدیل کر لیا تھا۔ اس رات زبردستی کر کے آپ نے میری انا کو مار دیا، میری خودداری کو چھین لیا۔ میں اندر سے مر چکی ہوں مسٹر زرمیر شاہ، اب میں زندہ نہیں بلکہ ایک مردہ لاش بن چکی ہوں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر وہ خاک ہو گیا، دل پہ پتھر رکھ کر اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس کا دل بہلانے کے لیے وہ اکثر ہی اسے اس کی امی کے گھر لے جاتا، جہاں وہ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ وہ بھی زرمیر شاہ کی وجہ سے۔ اس کے دونوں چھوٹے بہن بھائی شہر کے اچھے اور مہنگے اسکول میں پڑھ رہے تھے، جبکہ امی نے گھر میں سلائی سینٹر بنا لیا تھا۔ وہ اپنی سلائی اکیڈمی چلا رہی تھی۔ جب بھی جاتی امی کا چہرہ خوشی سے چمکتا ہوا، ان کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر وہ دل میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی، کیا اسے زرمیر شاہ کو معاف کر دینا چاہیے؟ امی کے چہرے کی خوشی اور چھوٹے بہن بھائیوں کی معصومیت، ان کے چہرے پر رونق آخر کو اس کی وجہ سے تو آئی تھی۔ اس بات کو سوچ سوچ کر وہ مزید رنجیدہ ہو جاتی۔ آخر کار وہ اپنے آپ سے ہار مانگتی جا رہی تھی۔ اس کی پریگنینسی کو 7واں مہینہ تھا جب اچانک ہی اس کے ساس سسر فورن کنٹری سے واپس آ گئے۔ وہ اس نئے اضافے کو دیکھ کر ہرگز نہیں چونکے تھے، بلکہ دادو نے فون پر سب کچھ بتا دیا تھا۔ زرمیر شاہ نے شادی کر لی ہے ایک خوبصورت لڑکی سے۔ وہ لڑکی بہت ہی سادہ اور پاکیزہ صورت کی مالک ہے، بڑی ہی نیک طبیعت، بالکل خاموش رہتی ہے، زیادہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی، لیکن وہ حاملہ ہے، اس لیے زرمیر شاہ دن رات اس کا خیال رکھتا ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ لگتا ہے کہ وہ اسے بہت ہی زیادہ محبت کرنے لگا ہے۔ جب نور ان کے بیٹی کی خوشی تھی تو پھر انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ احمد شاہ ہمدانی نے نورالعین کو اپنی بہو تسلیم کر لیا تھا، جبکہ اس کی بیوی دور فشاں بھی اسے خوشحال دکھائی دیتی تھی۔ جبکہ نورالعین حیران تھی، وہ سوچتی کہ جب اس کے پیرنٹس آئیں گے وہ یقیناً اس پر غصہ کریں گی، چیخیں گے، چلائیں گے، کیونکہ اکثر ہی اس نے ایسے ہی سنا تھا کہ جب بیٹے اپنی مرضی سے شادی کر لیں تو پھر والدین جلدی سے راضی نہیں ہوتے، بلکہ کافی حد تک تو یہ معاملات ہوتے ہیں کہ والدین اس بیٹے کو گھر سے ہی نکال دیتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہوا تھا۔ مسٹر شاہ بڑے پیار سے اس سے پوچھ رہے تھے، بیٹا کون سی ڈیٹ ہے؟ ڈاکٹر باقاعدگی سے آپ کی چیک اپ تو کر رہی ہے نا؟ وہ ان کی خوشی اور محبتوں پر حیران تھی، لیکن یہ راز بعد میں ان کے سامنے آیا تھا جب ایک دن دادو نے اسے یہ بات بتائی۔ احمر اور دور فشاں کی شادی کے 10 سال بعد ان کی اولاد ہوئی تھی، تو یہ زرمیر کی خوشی ہے کہ وہ اتنی جلدی صاحب اولاد ہونے جا رہا ہے۔
اور پھر ہمارے خاندان میں شروع سے ہی یہ دستور چلتا آ رہا ہے، جو بھی اس خاندان میں شادی کرتا ہے صرف اس کی ایک ہی اولاد اس دنیا میں آتی ہے۔ زرمیر کا باپ احمر بھی اکلوتا تھا، وہ بھی اکلوتا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میری زرمیر شاہ کے 4 بچے تو ضرور ہوں۔ بیٹا یہ خوشی ہمیں دوگنا، دیکھو اللہ نے کتنی جلدی تمہاری گود بھر دی۔ بھلے ہی اس نے تم سے پسند کی شادی کی ہے، لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس بات پر۔ ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے کہ وہ بہت جلد باپ بننے والا ہے، ورنہ میں سوچتی جس طرح مجھے 10 سال بعد پوتے کی خوشخبری ملی، اسی طرح میری بہو کو بھی شاید یہ خوشخبری بہت دیر سے ہوگی۔ اور وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ یہ سب کچھ شاید ایسے ہی طے ہونا لکھا تھا۔ وہ دادوں کے سامنے کچھ نہ بول سکی تھی۔ کیا اس کی اولاد کی وجہ سے وہ ان کے لیے اتنی خاص ہو گئی ہے، جسے وہ ختم کرنے کا سوچ رہی تھی، جس سے وہ اس دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی تھی؟ جبھی تو زرمیر شاہ یہ خبر سنتے ہی دوڑے چلا آیا تھا، اور جب اس نے صاف لفظوں میں اسے کہا کہ میں یہ بچے اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی ہوں، وہ غم و غصے سے پاگل ہو کر اسے یہاں لے آیا، اپنے محل جیسے گھر میں۔ اب وہ خاموش رہتی اور سوچتی رہتی۔ پھر اس رات بھی وہ گہری نظروں سے سوئے ہوئے زرمیر کو دیکھ رہی تھی۔ دل عجیب تال پر دھڑک رہا تھا۔ اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کے کالے سیاہ بال اس کی پیشانی سے ہٹائے۔ گلابی لب سختی سے بھیجے ہوئے تھے، شاید گہری نیند کی وجہ سے۔ وہ نرمی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ بے شک دلوں میں محبت پیدا کرنے والی خدا کی ذات ہے، اور نورالعین کا دل بھی بدل رہا تھا۔ پھر بالآخر اس نے شہر کے سب سے اچھے اور مہنگے ہاسپٹل میں نارمل ڈیلیوری کے ذریعے اپنے بچے کو جنم دیا تھا۔ احمد شاہ ہمدانی نے اس بچے کو گود میں لے رکھا تھا۔ وہ ان کے لیے بہت ہی قیمتی سرمایہ تھا، جبکہ زرمیر تو خوشی سے پاگل ہوتا پورے ہاسپٹل میں مٹھائیاں بانٹتا پھر رہا تھا۔ دادو بھی تسبیح لے کر بیٹھی آج اس کی اور اس کے بچے کی زندگی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ شاہ ہاؤس میں خوشیوں کا جشن منایا جا رہا تھا۔ تبھی اسے اکیلا دیکھ کر وہ اس کے پاس آیا تھا۔ تم کیسا محسوس کر رہی ہو نورالعین؟ کہیں کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی درد تو نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے پھر گھر چلو، ڈیڈی نے بہت ہی شاندار ویلکم رکھا ہے گھر میں، تم دیکھو گی تو حیران ہو جاؤ گی۔ نورالعین کی ماں اور اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی ہاسپٹل میں آئے ہوئے تھے۔ زرمیر انہیں بھی لے آیا تھا۔ پھر شام کو وہ گھر جا رہی تھی۔ چہرے پر تھکن اور کمزوری تھی، لیکن ان کی خوشیوں کی وجہ سے وہ مسکرانے پر مجبور تھی۔ شاندار ویلکم ہوا تو وہ حیران رہ گئی۔ احمد شاہ نے اپنے پوتے اور بہو کی گھر کی آمد میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ نورالعین نے اپنی گود میں موجود خوبصورت چاند جیسے بیٹے کو دیکھا، پھر اس کی پیشانی چوم لی۔ کہاں وہ اس بچے کو دنیا میں لانا ہی نہیں چاہ رہی تھی، اور اب ایسی ممتا دل میں بھری کہ ایک پل جدا ہونے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ دیکھو کیسا ہے ہمارا بچہ، اسے ماں کی ضرورت ہے اور باپ کی بھی۔ ہم نے مل کر اپنا خاندان مکمل کرنا ہے۔ نورالعین خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اب تو اپنا دل صاف کر لو یارا۔ وہ چند لمحے سے گھورتی رہی اور پھر بے اختیار مسکرا دیے۔ اسے مسکراتے دیکھ کر زرمیر شاہ کی جان میں جان آئی، کیونکہ وہ بہت ہی کم مسکراتی تھی، لیکن آج ہنسی تو اتنی کھل کر کہ اس کی شفاف آنکھیں آنسوں سے چمکنے لگی۔ پھر بے اختیار وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آپ مجھے چھوڑیں گی تو نہیں نا؟ کبھی دھوکہ تو نہیں دیں گے نا؟ دوسرے اور لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس تو نہیں کریں گے نا؟ وہی بیویوں والی باتیں۔ خدا کو مانو یار، اتنی مشکل سے تو تم نے مجھے معاف کیا ہے، اور پھر میں وہی حرکتیں کروں گا؟ نہیں، اتنی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ میری نور نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اس نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا تھا، بہت چاہت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ نورالعین مسکرا رہی تھی۔ یہ بالکل آپ کے جیسا ہے، نہیں تھوڑا تھوڑا تمہارے جیسا بھی ہے۔ زرمیر کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت تھی۔ وہ مسکرا دی۔ یہ ضد انا اکڑ کی نہیں ہوئی، بلکہ رشتے، محبتوں اور مان کی ہوئی تھی، جو نورالعین نے یہاں کر پایا تھا۔ یہاں کی محبتیں دیکھ کر اس کا دل جھکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ صرف زرمیر شاہ کی نہیں، بلکہ اس کے پورے خاندان کی، خاص طور پر اپنے ہونے والی اولاد کی اپنے دل میں محبت۔ زرمیر شاہ کی محبت اور دیوانگی نے اسے بھی اس کی چاہت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، شاید ان کی آنے والی زندگی اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، اور یہی ہمارے اس ناول کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے اس ناول کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو اس کا لنک کمنٹ سیکشن میں آپ کو مل جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، تھینکس فار واچنگ۔